أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والذین اور جو لوگ یرمونا تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں الا انفسہم مگر اپنی ذات کے یعنی خود گواہ ہیں باقی کوئی اور گواہ نہیں ہے فشہادت احدہم تو ان میں سے ہر ایک گواہی دے گا 4 شہادات 4 دفعہ گواہی باللہ کہ اللہ کی قسم انہ لمن الصادقین کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے والخامسۃ اور 5ویں دفعہ قسم کھائے گا ان لعنت اللہ علیہ کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر ان کان من الکاذبین اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں ویدرأ عنہا العذاب اور عورت سے عذاب ہٹے گا اس کہنے سے کہ ان تشہدہ کہ وہ گواہی دے 4 شہادات باللہ 4 دفعہ گواہی دینا انہ لمن الکاذبین کہ وہ جھوٹی ہے والخامسہ اور 5ویں دفعہ یہ گواہی ہے ان غضب اللہ علیہا کہ اللہ کا غصہ ہو اس پر ان کان من الصادقین اگر وہ سچوں میں سے ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہو وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور یہ بات نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے حکمت والے ہیں تو آگے تم کو اس قسم کا مزید نقصان پہنچتا۔ یہ تو آیتوں کے اندر جو قسم کا تذکرہ ہوا اسی لیے میں نے ان آیتوں کا ترجمہ پہلے کیا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جو قسم کھانے کا تذکرہ ہوا عربی زبان میں اور اصطلاح شریعت میں اس کو کہتے ہیں لعان۔ کیا کہتے ہیں؟ لعان۔ لعان نکلا ہے لعنت سے، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، مفاعلہ کا صیغہ ہے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، اور لعنت جو دونوں کریں گے وہ دونوں کرنے والے ہیں میاں بیوی، تو یہ دونوں میاں بیوی کو کہتے ہیں متلاعنان، ایک دوسرے پر لعنت کرنے والے، اور اصطلاح شریعت کے اندر اس کو لعان کہتے ہیں، اس کو لعان کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ کسی عورت کے اوپر تہمت لگانا، اس کا جرم، اس کی سزا پچھلی آیت سورۃ النور کے اندر گزر چکی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ اس آیت میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گواہی یا تہمت لگ رہی ہے، لگانے والا شوہر ہے جو اپنی بیوی پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے اور تم نے کسی غیر مرد کے ساتھ یہ گھناؤنا فعل انجام دیا ہے، یا پھر شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر چونکہ وہ اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگا رہا ہے یا بچے کو اپنا نہ مان کر در حقیقت کنایتاً زنا کی تہمت لگا رہا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ اب تم کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے جو شریعت کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، عام شخص بھی اگر کرے گا تو وہ بھی 4 گواہ پیش کرے گا، پیچھے آپ کو اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو یہاں پر شوہر اور بیوی کے معاملے کو الگ اس لیے کیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ خیانت کر رہی ہے، اب اگر عام معاملات کے اندر کسی عام شخص کو دیکھا تو وہ خاموش رہ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اس وقت گواہ نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ تو نے زنا کیا ہے تو اس کہنے کی وجہ سے شریعت بولے گی کہ ٹھیک ہے 4 گواہ لے کر آؤ، اگر وہ 4 گواہ لے آیا تو ٹھیک ہے حد جاری ہو جائے گی اس پر، اور اگر 4 گواہ نہیں لا سکا تو اس پر حد قذف لگے گی۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے اس کے اوپر حد قذف لگے گی۔ اب جب اس پر حد قذف لگے گی تو یہ تو درمیان کے اندر شوہر پھنس گیا کہ بولے تو نقصان یہ کہ 4 گواہ ہے نہیں بولے تو تہمت لگے گی، خاموش رہتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہے کہ بھئی میری بیوی تو میرے ساتھ خیانت کر رہی ہے۔ اب
لہٰذا میاں بیوی کے لیے الگ قانون شریعت نے اس آیت کے اندر بتا دیا۔ اس کا تعلق پیچھے والے قانون سے الگ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے معاملہ عام لوگوں کے معاملات سے الگ ہے۔ اور اس کا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آیا، بخاری کے اندر بھی مذکور ہے، صحیحین اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ وہ یہ کہ جب اوپر والی آیت نازل ہوئی، جو اس سے پہلی آیت ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لا سکتے، تو وہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، یہ لوگ گنہگار ہیں، مگر یہ کہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو درست معاملے پر لے آئیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا یہ آیتیں واقعتاً اسی طرح نازل ہوئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے سعد ابن عبادہ، تم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر لوگوں سے کہا کہ انصار مدینہ، تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ سعد ابن عبادہ مجھ سے اس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں کیا واقعتاً اس طرح نازل ہوئی ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ ان سے رنجیدہ نہ ہو، ان کے پوچھنے کی وجہ ان کی غیرت کا زیادہ ہونا ہے، اس لیے آپ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ اور بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ سعد ابن عبادہ نے کہا، اللہ کے نبی مجھے ذرا ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ خیانت کی مرتکبہ ہے، تو آپ کی شریعت کی جو آیتیں، جو پچھلی آیت گزری، اس کے اندر حکم یہ بتایا ہے کہ جب اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ خیانت کر رہی ہے تو وہ اس کو روکے گا بھی نہیں، اس کو دور بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ 4 گواہ ڈھونڈ کر لائے گا، اور وہ 4 گواہ بازار میں جائے گا، محلے میں جائے گا، 4 گواہ کو ڈھونڈے گا، ان 4 گواہوں کو اس پر گواہی بنوائے گا اور پھر پیش کرے گا۔ یہ کیسا معاملہ ہوا؟ یہ تو بہت عجیب بات ہو گئی، ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اور اگر نہیں لاتا اور کہتا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے تو حد قذف لگ جائے گی پھر تو، اس لیے کہ 4 گواہ تو ہے نہیں۔ تو کیا کوئی بندہ اتنا بھی غیرت سے خالی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ کسی غیر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے اور اس دوران وہ خاموش رہے اور اس کو نہ ہٹائے، نہ پس پردہ کرے، نہ اس کو دور کرے، بلکہ 4 گواہ لینے کے لیے جائے اور 4 گواہ لے کر آئے اور پھر قاضی کی عدالت میں فیصلہ کروانے کے لیے جائے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم پہنچا اور آپ خاموش ہو گئے۔ اسی رات کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ بڑے بہترین اور عالم فاضل محقق صحابی ہیں۔ وہ رات کو جب اپنے گھر پہنچے اپنی زمین سے فارغ ہو کر، تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ خیانت کی مرتکبہ ہے۔ انہوں نے دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے، اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور کو کہا کہ میں نے اپنی اہلیہ کو، بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ اور اس دوران سارے صحابہ میں شور مچ گیا کہ کل یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو گواہ نہ پیش کر سکے اس کو 80 کوڑے مارنے ہوں گے، اور یہ تو خود خاموش ہے، انہوں نے تو خود حضور کے سامنے اقرار کر لیا کہ میں نے دیکھا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہو گئے کہ کل سعد ابن عبادہ کا یہ کہنا اور آج وہی واقعے کا ہمارے مدینہ کے اندر پیش آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال ابن امیہ سے کہا، ہلال، یا تو 4 گواہ لے کر آؤ ورنہ 80 کوڑے لگیں گے، اپنی پیٹھ تیار رکھو۔ حضرت ہلال ابن امیہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے یہ حد جاری نہیں ہونے دیں گے اور کوئی درمیان کی راہ نکالیں گے۔ اور اس دوران تھوڑے ہی وقفے کے بعد یہ آیتیں والذین یرمون ازواجہم نازل ہوئی، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال سے کہا، ابشر یا ہلال، اے ہلال تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری برات نازل کر دی اور تیرے بارے میں یہ برات نازل کی کہ اب یہ طریقہ جب آپس میں کریں گے تو یہ اس طریقے کو اور اس پروسیس کو پورا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ہلال ابن امیہ سے کہا کہ تم 4 دفعہ قسم کھاؤ، 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تم 4 دفعہ اس بات کی قسم کھاؤ گے کہ تم جو اپنی بیوی کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، تم سچے ہو۔ انہوں نے 4 دفعہ قسم کھا لی۔ 5ویں دفعہ قسم کھانی تھی کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں، تو حضور نے حضرت ہلال سے کہا، ہلال دیکھو، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور دنیا کی مخلوق کا عذاب اس سے نرم ہے، اگر تم غلط ہو تو توبہ کر لو، عذاب سے اللہ کے بچ جاؤ گے، ورنہ پھر یہ قسم کھا لو۔
حضرت ہلال نے کہا کہ مجھے اللہ پر پوری امید ہے اور میں کوئی غلط الزام نہیں لگا رہا، میں اس بات پر لعنت کرتا ہوں اپنے آپ پر کہ اللہ کی پھٹکار اور رب کی طرف سے لعنت ہو مجھ پر اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں۔ حضرت ہلال کی یہ 5 قسمیں پوری ہو گئی جس کا قرآن مجید کی آیتوں میں تذکرہ۔ اب حضرت ہلال کی اہلیہ کو بلایا گیا، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، کہ عورت اپنے سے حد کو عذاب کو دور کرے گی کس طریقے سے؟ کہا گیا کہ 4 دفعہ پہلے سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیا کرتی ہو، کیا اس بات کے اعتراف کرتی ہو کہ تم نے خیانت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ بولا ٹھیک ہے، 4 دفعہ گواہیاں دو، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ ہلال جو ہے وہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم کھا کر۔ تو اس عورت نے 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ حضرت ہلال جھوٹے ہیں، اور 5ویں دفعہ جب قسم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر جھنجھوڑا اور اس کو کہا کہ دیکھو 5ویں قسم میں اس پر فیصلہ ہو جائے گا، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ تو تھوڑی سی ہچکچائی اور سوچنے لگی، اور سوچنے کے بعد کہنے لگی اللہ کے نبی میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنا چاہتی، یعنی لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ تو نے اس قسم کا کام کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو خود اندازہ ہو گیا ہے کہ عورت جھوٹی ہے، لیکن شریعت ظاہر کی مکلف ہے، اندر کیا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ اور 5ویں دفعہ بھی قسم کھا لی کہ اللہ کا غصہ ہو مجھ پر اگر وہ سچا ہے، یہ کہہ کر اس نے 5ویں قسم بھی کھا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لعان ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ لعان ہو گیا، اور لعان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لعان سے حرمت ابدی ثابت ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے حرمت رضاعت ہے، دودھ پیتے کی دودھ پیتی ماں کے ساتھ بچہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان حرمت ابدی ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، دونوں لعان کرنے والے کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اب ان کے درمیان ہاں عدت گزرنے کے بعد، عدت گزرنے سے پہلے شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ شوہر تم اس کو طلاق دے دو۔ طلاق کے الفاظ یا چھوڑنے کے الفاظ زبان سے بلوانا شوہر پر زور اور جبر کر کے ضروری ہے۔ اگر شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ عدت گزرنے کے بعد قاضی اور حاکم ان کے درمیان فسخ نکاح کا معاملہ کر دے گا، اور یہ عورت اور یہ مرد دونوں اس سے الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ لعان کا پورا ایک طریقہ کار اور پروسیس ہے، جس کے اندر پہلے مرد کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ تم نے بیوی کو خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس بات کا اعتراف ہے؟ بولتا ہے جی اعتراف ہے۔ اب اعتراف کرنے کے بعد بولا جائے گا کہ بھائی یا تو یہ 5 قسمیں کھاؤ ورنہ پھر قید کر دیے جاؤ گے۔ اگر 5 قسمیں کھائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پھر قید رکھا جائے گا اور زور لگایا جائے گا کہ بھائی یا تو تہمت لگے گی، حد قذف لگے گی، یا پھر قسمیں کھاؤ۔ اگر قسمیں کھا لے تو عورت کو بلایا جائے گا، عورت کو بلانے کے بعد عورت سے بھی تقاضا کیا جائے گا قسم کھاؤ، عورت قسم نہیں کھاتی اس کو قید کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اعتراف کر لے تو حد لگ جائے، اور اعتراف نہیں کرے تو پھر قسم کھائے۔ یہ پورا ایک طریقہ کار قرآن مجید نے لعان کا بتایا۔ والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے کوئی گواہ نہیں، الا انفسہم، سوائے اپنی ذات کے، فشہادۃ واحدہم، تو ان میں سے ہر ایک گواہی دے گا، 4 شہادات باللہ، کہ 4 گواہیاں باللہ، اللہ کی قسم، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے یہ عذاب اس طرح دور ہوگا کہ ان تشہد، کہ عورت گواہی دے، 4 شہادات، 4 دفعہ گواہی دینا، باللہ، اللہ کی قسم، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ یہ گواہی دے گی اللہ کے نام لے کر، غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ دیکھیں عورت کے لیے جب قسم کی بات آئی تو پہلی اور مرد اور عورت کی پہلی 4 قسمیں دونوں ایک جیسی ہیں، ایسے ہی ہے، 4 انہ لمن الصادقین، جبکہ 5ویں قسم عورت کے لیے غضب کا لفظ استعمال کیا، مرد کے لیے لعنت کا۔ کیوں؟ تاکہ الفاظ کا بڑا بھاری ہونا محسوس ہو، کیونکہ عورتیں لعن تان تو ویسے ہی کرتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے لعنت کا لفظ بولنا آسان ہے، تو عورتوں کے لیے لعنت کے لفظ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے غضب کا کہا کہ غضب کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ عورتیں اکثر لعان ہوتی ہیں، بات پر ایک دوسرے کو لعن تانے دیا کرتی ہیں، اس قسم کے معاملات تو کہا گیا کہ
اس قسم کے لیے غضب کے الفاظ عورت کے لیے استعمال ہوئے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل کا تم پر اور اس کی رحمتیں، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے. یہ لولا کی شرط جزا محذوف ہے، اور جزا یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ معاف کرنے والے حکمت والے نہ ہوتے تو پھر تم کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا. وہ نقصان کیا ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے بھی اور ایک دوسرے کے دلوں کے اندر کشیدگیاں، تناؤ اور تلخیاں برقرار رہتی. شریعت نے تمہارے لیے آسانی کر دی. اب اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری کے اندر. سن 6 ہجری میں غزوہ مریسع تھا. غزوہ مریسع کے دوران پیش آیا. ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، میاں کا بیوی پر تہمت لگانا، اور ایک ہے کہ کسی کا ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اس قسم کی تہمت لگانا. تو اگلی آیتوں کے اندر جو اگلی 10 آیتیں ہیں، یہ 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی تو ان کے برات کے اوپر نازل ہوئی. کیا تہمت تھی اور کیا واقعہ تھا؟ سن 6 ہجری کے اندر غزوہ مریسع پیش آیا. غزوہ مریسع جب پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسع سے واپسی آ رہے تھے تو آپ نے رات میں ایک جگہ قیام فرمایا. رات کے اندر سب سو گئے اور آخر شب کے اندر آواز دی گئی کہ بھئی قافلے کو روانہ ہونا ہے، تمام حضرات اپنی اپنی تیاریاں کر لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے ذرا دور تشریف لے گئی. قضاء حاجت سے جب واپس، اس دوران یہ ہوا کہ قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا گیا. جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اس وقت ہودج ہوتا تھا. جیسے کسی آپ بڑے حضرات نے اکثر نے دیکھا ہوگا کسی زمانے میں حرم میں بڑے بوڑھے حضرات کو 4 اس پر چلانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، ٹولی کہتے ہیں، ڈولی، بڑی سی ڈولی ہوا کرتی تھی جسے عربی میں ہودج کہتے ہیں. اس پر وہ جایا کرتی تھی. پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہودج کے اندر ہوا کرتی تھی اور اس کو لوگ اٹھا کر اونٹوں کے اوپر چلایا کرتے تھے. اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب قافلے کی روانی کا حکم ہوا تو جو اس کے ذمہ دار صحابہ تھے انہوں نے اٹھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 15 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 15 سال. تو ایک تو عمر کم اور صحت بھی زیادہ نہیں تھی، تو اٹھانے والے بندے 4، تو ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں. انہوں نے اٹھا کر اون پر رکھ دیا اور اون چلنے لگا. حضرت عائشہ جب اپنے مقام پر واپس آئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تو دیکھا کوئی قافلے میں کوئی نہیں ہے. تو آپ نے نہایت حکمت، عقل اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں پر لیٹ گئی کہ جب حضور کو پتہ لگے گا صحابہ کو تو وہ خود ڈھونڈنے آئیں گے، بجائے اس کے کہ میں خود ان کے پیچھے پیچھے بھاگوں. جب وہ وہاں پر بیٹھی تو اس دوران نیند آئی تو انہوں نے اپنا سر ڈھانپا اور وہیں پر آرام کی غرض سے لیٹ گئی. ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ تھے، بہت مشہور صحابی اور بڑے شاعر اور بہترین خطیب اور انتہائی فاضل اور محقق صحابی تھے. ان کو ساقہ کہا جاتا تھا. یہ وہ صحابی ہوتے ہیں، یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو آخر کے اندر سامان رہ جانے کو دیکھا کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں اجتماع سے جب واپسی ہوتی ہے، کراچی اجتماع سے، تو بھائی 2-3 لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی ذرا سامان دیکھ لیں. لوگ تو آگے نکل جاتے ہیں اپنا سامان کہ بھائی کوئی سامان رہ تو نہیں گیا. ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں تو پیچھے ابا بولتے ہیں کہ بیٹا ایک بیٹا جو ہے نا وہ ذرا سامان وغیرہ دیکھ لو. حضرت صفوان کو ساقہ کہا جاتا تھا، اور یہ اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو قافلے کی روانی کے تھوڑی دیر بعد پیچھے پیچھے آرام سے سارا سامان دیکھتا ہوا آتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو قضاء حاجت سے فراغت میں دیر ہوئی وہ یہ کہ ان کا ہار قضاء حاجت کے دوران گر کر ٹوٹ گیا، اور وہ ان ہار کو ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئی، اور ہار کو ڈھونڈنے میں ایسا مشغول ہوئی کہ قافلہ وہاں سے نکل گیا اور وہ وہاں پر جا کر لیٹ گئی. حضرت صفوان ابن معطل جب اپنے تمام معاملات کو دیکھتے پرکھتے آ رہے تھے کسی کا کوئی سامان پڑا نہ رہ گیا ہو، تو انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی عورت سو رہی ہے، قریب گئے تو نظر پڑی. تو چونکہ حضرت پردے کا حکم حال میں ہی نازل ہوا تھا اور حضرت صفوان حضرت عائشہ کو پہلے سے جانتے تھے کہ عمر بھی چھوٹی ہے اور اس کے پہلے سے دیکھتے رہے تھے، حضرت صفوان فوراً پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عائشہ ام المومنین ہے. آپ نے فوراً زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ کو جب آواز گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً چہرہ ڈھانپا اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور بتایا کہ میں اس لیے پیچھے رہ گئی ہوں. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے
کمال حکمت و دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اونٹ کی نکیل ڈالی، اونٹ کو بیٹھنے کا کہا اور حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ جب اس پر سوار ہوئیں تو آپ پیدل اونٹ کو لے کر قافلے والوں سے مل گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی قافلے والوں سے ملا دیا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ایذا دینے کا کوئی معاملہ چھوڑا نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے لوگوں میں باتیں کرنا شروع کری۔ اس نے کہا کہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان ابن معطل نے خیانت کی ہے۔ یہ دونوں پیچھے اسی لیے رہ گئے کہ ان دونوں نے کیا کری ہے؟ خیانت کری ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر بات مشہور ہوئی، پروپیگنڈے سے متاثر ہونا شروع ہوئے۔ ان کے اندر 3 صحابہ بھی پروپیگنڈے میں متاثر ہو گئے، 2 مرد، ایک حضرت مصطح اور ایک حضرت حسان۔ حضرت حسان تو بہت مشہور صحابی ہیں، شاعر رسول جسے کہتے ہیں، اور ایک عورت بھی اس معاملے کے اندر اس کے پروپیگنڈے میں شدید متاثر ہو گئی، جس کا نام حضرت حمنہ تھا۔ یہ 3 لوگ بھی متاثر ہو گئے، اور قرآن مجید کی آگے آیتوں سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اور لوگ بھی یوں متاثر کچھ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یعنی فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ تو بہت غلط بات ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ وقتی طور پر خاموش بھی ہو گئے، لیکن اصولی طور پر جو پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، جنہوں نے عبداللہ ابن ابی منافق کی بات کو دل پر لیا اور اس کو لوگوں کے اندر مشہور کروایا، وہ یہ 3 صحابی بھی اس کے اندر شامل اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ غزوہ مدینہ، سارا قافلہ مدینہ پہنچا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے، چونکہ وہ اپنے گھر کے اندر مقیم تھی، کہ مجھے اس کے کچھ اثرات محسوس نہیں ہوئے کہ کیا بات باہر چل رہی ہے۔ ہاں، مجھے ایک بات ضرور تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے تو مجھ سے اس طریقے سے نہیں ملتے تھے جس طریقے سے پہلے ملا کرتے تھے، اور حضور جب میرے پاس آتے تو مجھ سے بس سلام دعا کرتے اور دوبارہ اپنے کسی کام سے چلے جاتے یا آرام کی غرض سے لیٹ جاتے۔ تو اور اس دوران حضور کا اس قسم کا معاملہ میرے ساتھ کرنا، اور حضور کی اتنی محبتیں میرے ساتھ تھیں، لیکن اچانک اس طریقے سے معاملہ کرنے سے میں بیمار ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ایسی شکایت ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 1 مہینہ اس طریقے سے گزر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام دعا کرتے اور اپنے کام سے چلے جاتے یا پھر آرام فرماتے، لیکن مجھ سے جس قسم کی بشاشت اور خوش اخلاقی سے پہلے پیش آتے تھے ویسے نہیں کرتے، کیونکہ حضور تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی اور حضور کو بھی سخت ایذا اور تکلیف کا سامنا تھا کہ اللہ کا نبی ہے، وہ کس قسم کی بات کہ بھئی اس کی بیوی امہات المومنین جو آگے جا کر مسلمانوں کی ماں ہے، اس کے اوپر خیانت کے الزامات لگ گئے۔ ہوا یہ کہ 1 مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں بیمار رہی، اور بیماری کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میں قضاء حاجت کے لیے بھی اکیلے نہیں جا سکتی۔ اس وقت تک بیت الخلاء گھروں کے اندر جس طرح اٹیچ بات ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں سے باہر جانا پڑتا تھا۔ تو ایک دن میں نے ام مصطح کو لیا کہ بھئی میری کمزوری ہے، میرے ساتھ چلو، اور میں قضاء حاجت کے لیے گئی۔ جب قضاء حاجت سے واپسی آنے لگی تو حضرت ام مصطح کی چادر ان کے پاؤں میں لڑکھڑائی اور وہ گر گئی، اور جب گری تو ان کے منہ سے نکلا تعیس مصطح۔ ان کے بیٹا مصطح تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ نے کہا تعیس مصطح، مصطح تباہ و برباد ہو۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ اس قسم کی بات کرتی ہیں، حضرت مصطح بدری صحابی ہیں، حضور کے اتنے قریبی صحابی ہیں، آپ ان کے بارے میں بد دعا دے رہی ہیں؟ تو کہنے لگے اچھا تمہیں نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ بولا کیا ہوا؟ اور سارا واقعہ سنایا کہ تم پر خیانت کے اور اس قسم کی تہمتیں لگ گئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ بھی اب تم سے دور دور رہنے لگے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے کچھ مسلمان بھی مبتلا ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ پہنچنے کے 1 مہینے بعد احساس ہوا کہ حضور کی جو اس قسم کا بشاشت سے نہ ملنا تھا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میرے اوپر خیانت کے الزامات لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں گھر گئی تو حضور کا وہی رویہ تھا۔ میں نے حضور سے کہا کہ میں اجازت چاہتی ہوں کہ میں ابھی فی الحال یہاں نہیں رہنا چاہتی، اپنے والدین کے یہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے بخوشی اجازت دے دی۔ میں اپنی والدہ کے گھر گئی اور اپنی والدہ کو ساری بات بتائی، تو ان کو تو پہلے سے پتا تھی، میں نے شکوتاً کہا آپ نے مجھے نہ بتایا، تو والدہ کہنے لگی ام رومان کہ بیٹی اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد کی وجہ سے اس قسم کے الزامات دوسروں پر لگایا کرتے ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اور بولا میں اپنے غم کے اندر اتنا گھلنے لگی، میری طبیعت دگنی خراب ہو گئی، پہلے اپنی کمزوری الگ، پھر اس قسم کی بات کا سننا۔ میری عمر 15 سال، میں حضور کی چہیتی بیوی، حضور کی سب سے قریبی،
میری تصویر لے کر حضرت جبرائیل خود اللہ کے حضور کے پاس آئے اور تصویر دکھائی، اور میرا نکاح کے لیے مجھے نکاح کی پیغام بھجوانے کے لیے خود حضرت جبرائیل نے حکم دیا۔ اور میں وہ بیوی ہوں کہ حضور میرے ساتھ لحاف کے اندر ہوتے تھے، ایک چادر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی آتی تھی۔ صدیقہ ہوں، عفیفہ ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، میری والدہ میرے والد دونوں مسلمان، میرے بہن بھائی سب مسلمان، میرا پورا خاندان مسلمان، اور اس قسم کی تہمت۔ اور میں اس غم کے اندر پگھلنے لگی، اور میرے والدین کو بھی دیکھتی تھی کہ وہ بھی اس غم کے اندر پگھلے جا رہے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مختصراً خطبہ پڑھا اور کہا، عائشہ تمہارے بارے میں اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، اگر تم نے اس قسم کی کوئی کام کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تم کو اس معاملے سے بری کر دیں گے، اور اگر تم اللہ سے معافی نہیں مانگتی تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہی، عائشہ فرماتی ہے کہ جو میرے اتنے دن سے آنسو نکل رہے تھے، حضور کی یہ بات سن کر آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے، آنسو خشک ہوئے۔ تو حضرت حضور نے پوچھا، حضرت عائشہ کے جواب اس بات کا کیا ہے؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں اس کا جواب آپ دو۔ اماں خاموش رہی، بولے کیا جواب دوں؟ اپنے والد ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر والد صاحب جواب دیجئے اس بات کا اور میری طرف سے عذر پیش کیجئے۔ حضرت ابو بکر نے بھی معذرت کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بڑی پرمغز گفتگو فرمائی، ایسی پرمغز گفتگو کہ 15 سال کی کسی لڑکی سے اس قسم کی گفتگو ہونا ناممکن اور سوائے کرامت کے کچھ نہیں۔ اور وہ گفتگو کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی، بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں اس معاملے سے بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ سب متاثر ہو گئے، پورے محلے میں معاشرے میں بات چل رہی ہے۔ اور اگر میں اعتراف کرتی ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ اس اعتراف کے اندر میں جھوٹی ہوں، حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو آپ لوگ میری تصدیق کر دیں گے، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا چل رہا ہے۔ لہٰذا اب میں وہی کروں گی جو یوسف کے والد نے کیا تھا، کہ جب وہ تمام معاملے سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں اب صبر جمیل کرتی ہوں، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، اپنی زبان بند کرتی ہوں، جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ میری مدد کرے۔ اور میں جا کر لیٹ گئی، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات آنا شروع ہوئے۔ آپ کے ماتھے پر سخت سردی کا عالم تھا، اور آپ کے ماتھے پر پیشانی کے اوپر پسینہ مبارک آنے لگا، آپ کا بدن گرم ہو گیا، وحی کی وجہ سے آپ کا سر بوجھل ہونے لگا۔ اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابشری یا عائشہ ان اللہ قد ابراک، عائشہ خوشخبری ہو تجھے کہ اللہ نے تجھے اس معاملے سے بری کر دیا۔ اور گھر کے اندر خوشی کا ماحول۔ حضرت عائشہ کو ان کی والدہ نے کہا، عائشہ کھڑی ہو اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ تو حضرت عائشہ بڑی ناز والی بیوی تھی، کہنے لگی ہرگز نہیں، میں نہ کھڑی ہوں گی اور نہ ہی شکریہ ادا کروں گی، میں تو صرف اللہ کا احسان مانتی ہوں کہ آج اس نے مجھے اس معاملے سے بری کر دیا، میں حضور کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی، صرف اللہ کو اپنا محسن مانتی ہوں۔ اور اس پر یہ 10 آیتیں جو آگے آ رہی ہیں وہ نازل ہوئی۔ ان الذین جاءوا بالافک، بلا شبہ جو لوگ لے کر آئے اس قسم کا جھوٹ، افک ایسا جھوٹ جس کو اتنا متاثر اور پروپیگنڈا بنا دیا جائے گویا طوفان بن جائے، جو لوگ اس قسم کا طوفان جنہوں نے برپا کیا، عصبۃ منکم، یہ آپ ہی کی طرح کی ایک جماعت ہے، یعنی تم میں سے ہی ایک جماعت ہے، عصبۃ منکم یہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا مت گمان کرو، لا تحسبوہ تم مت گمان کرو اس کو، شرر لکم تمہارے لیے برا، کیونکہ تمہارے لیے برا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً دیکھو ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ آگے اس سے کتنے مسائل پیدا ہوں گے اور کتنی نیکیاں جنم لیں گی، وہ یہ بات ہے۔ لکل امرئ منہم، ہر شخص کے لیے ان میں سے وہ ہے، مکتسب من الاثم، جو اس نے گناہ کمایا، یعنی جو بندہ کچھ بھی کرنے والا تھا وہ اس کے اوپر ہے جو اس نے اس سے گناہ کمایا۔ ہاں والذی تولی کبرہ، جس شخص نے لیا سب سے بڑا حصہ، یعنی اس گناہ کمانے میں جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، وہ سب سے بڑا حصہ کیا تھا لینے والا؟ عبداللہ ابن ابی منافق۔ لہ عذاب عظیم، اور اس شخص کے لیے، ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔